اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات میں شرابیوں کو نہیں بخشا جاتا، اور دوسرے نمبر پر جسے نہیں بخشا جاتا آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کو بھی نہیں۔ جب ایک کافر کا، عیسائی کا دل دکھانے والے کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، جو اپنے سگے ماں باپ کا دل دکھائے، جو ماں باپ کو ذلیل کرے، ماں باپ کہیں دوا کے لیے پیسے دے تو بیٹا کہتا ہے بس کرو، کیا میں تم پہ ہی پورے پیسے لٹا دوں، تمہیں پہ پورا خرچ کر دوں، میں تمہیں پہ سب لگا دوں؟ یاد رکھنا جب ایک عیسائی کا دل دکھانے والا کافر ہو رہا ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے رہنے لگے، ماں باپ کے حق تلفی کر کے ساس سسر ہی کو پہلا نمبر دے، ان کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ساس سسر کی بھی اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت تو ماں باپ کی۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، ہر چیز کرنے سے زیادہ ثواب کس میں ملتا ہے؟ ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کوئی نیکی کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ماں باپ پہ۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے اور چھوکریاں ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں مولانا نماز پڑھو جنت ملے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ماں باپ کے ناراض کرنے والوں کو کہ سجدے قبول نہیں ہوتے، اس لیے آج ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ آج سید صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، پیر صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، مولانا صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں سب سے دعا کراؤ۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ جلسوں میں کہہ چکا ہوں، جب یہ عنوان پہ بات کرتا ہوں آج بھی کہتا ہوں، نانگام والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، کتنے بھی بڑے پیر سے، کتنے بھی بڑے عالم سے، کتنی بڑے بزرگ سے دعا کرا لو، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن تمہارے ماں باپ کی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا اپنی امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت میرے ابا نماز نہیں پڑھتے تو میرے ابا کی داڑھی نہیں ہے، کیا ان کی بھی دعا ایسی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، باپ کی دعا نمازی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، باپ کی دعا حاجی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، باپ کی دعا باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جس کا باپ دعا کرے اس کی زندگی کے ستارے پھر عروج پر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی سن لو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا کسی کے لیے مل کے بد دعا کرے اور تنہا ماں اس کے لیے دعا کرے، سب کی بد دعا رد ہوگی اور ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور پوری دنیا دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کرے تو پوری دنیا کی دعا رد کر دی جائے گی اور ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ہم کسی کی بد دعا سے کیوں ڈرے جب ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ؟ تو لیکن ماں کی دعا لے تو صحیح کوئی، ماں کی دعا لیتا کون ہے؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں روٹی کپڑا مکان ماں باپ کو دے دیا تو میں احسان کر رہا ہوں۔ سنو، آپ احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ دیکھیے حضرت سیدنا اویس کرنی کو جو مرتبہ ملا وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اللہ کے رسول نے ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر۔ سوچو یہ حضرت اویس کرنی کو مقام ملا۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں تو عجیب حال ہو گیا کہ ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہتے۔ ماں باپ کو اچھا کیا اگر 4 بھائی ہے تو کہے گا ماں کو تو سنبھال، تیری ماں نہیں ہے تو سنبھال، تیری ماں نہیں تو۔ بچپنے میں تھے تو کہتے تھے میری ماں، سونے کے لیے کہتے تھے میں سوؤں گا امی کے پاس میری ماں، میں سوؤں گا ابا کے پاس میرے ابا، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تیری ماں تیرا باپ، تیری ماں تیرا باپ۔ سوچو تو صحیح۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو دنیا میں ماں باپ پہ ظلم کرتے ان کو یاد رکھنا چاہیے جب وہ بوڑھے ہوں گے تو ان کی اولاد اس سے زیادہ ان پہ ظلم کرے، اور اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہو انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے زیادہ آپ کی خدمت کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور کس کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں؟ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کی بھی شب برات میں بخشش نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، اتنی 1000 بار درود شریف پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دل میں اگر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے اور تمہاری بھی بخشش نہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سب لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اپنے دلوں کا حال کیا ہے۔ لوگوں کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہے، سگی بہنوں کے لیے کینہ ہے۔ سوچئے دل لوگوں کے صاف نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے قریب
کیا ہوگا؟ سینے سے سینہ ملے گا مگر دل سے دل نہیں ملے گا، ہاتھوں سے ہاتھ ملیں گے مگر دل سے دل نہیں ملیں گے۔ لوگ عید میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں، لوگ جمعہ میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا یہ دل جس کے گندے ہیں اس کے دل میں ایمان کبھی نہیں بس سکتا۔ ایمان اگر بسنا، ایمان کی لذت چاہتے ہو، دل صاف کرو۔ مومن کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف رہتا ہے۔ آج سوچو، کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، کسی کا اچھا سن نہیں سکتے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو بولتے ہیں اچھا ہے مر رہا ہے مرنے دو، کوئی جو ہے وہ مصیبت میں اچھا ہے مصیبت میں مر رہا ہے مرنے دو۔ یہ دلوں کے کینوں کی وجہ سے۔ یاد رکھنا سور اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا کینہ گندا ہوتا ہے، کیونکہ سور کی لگی ہوئی گندگی چند بوند پانی سے دھلی جا سکتی ہے مگر کینے کی گندگی پانی سے نہیں دھلی جا سکتی۔ سات سمندر بھی کینے کو نہیں دھل سکتا، اور مومن کینے والا نہیں ہوتا، مومن تو صاف دل والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو کینے سے پاک رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ اس لیے شہ برات آنے سے پہلے جس مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہے اس سے بات چیت خود شروع کرو۔ اب یہاں بھی گھمنڈ آتا ہے، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، میں تو مالدار ہوں، میں تو عمروں میں بڑا ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں۔ ارے اللہ کے بندو جاؤ، چل کے جاؤ، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو صلح کے لیے پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے۔ یہاں پر مجھے ایک اور پیاری حدیث یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ بچپنے میں امام حسن اور امام حسین میں آپس میں کچھ بات ہو گئی، بچپنا تھا تو 3 دن ہو گئے۔ اگر کوئی جھگڑا اگڑا ہو جائے تو 3 دن تک آپ غصے میں رہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہوا تو حدیث پاک ہے کہ تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر نہیں جائیں گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر کے اوپر۔ اب 3 دن ہو گئے تو امام حسین نے امام حسن پاک کو خط لکھا، بھیا 3 دن سے بات بند ہے، اب صلح کر لو۔ میں بات شروع کر سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہل آپ کر لو، کیونکہ آپ بڑے ہو نا۔ اگر میں پہل کروں گا تو نانا نے فرمایا جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، تو میں چاہتا ہوں بھیا آپ ہی شروعات کر دے، کیونکہ بڑے آپ ہیں تو آپ ہی پہلے جنت میں جائیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ امام حسن اور ان کے سوتیلے بھائی میں انبن ہو گئی، حضرت محمد بن حنفیہ میں انبن ہو گئی، تو کسی نے کان بھرنا شروع کیا۔ وہی تو جب 2 بھائیوں میں اور وہ بھی سوتیلے بھائیوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو بیچ میں چمچے گیری کرنے والے تو لوگ تیل مرچی ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا صلح کرنے والے بنو، جوڑنے والے بنو بھائیو، توڑنے والے مت۔ اس لیے کہ حق والوں کی نشانی کیا ہے؟ جوڑنا۔ ایک واقعہ یاد آیا، میں لطیفہ کہنے کو پسند نہیں کرتا لیکن بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک بار شیطان فرعون کے پاس اور بولا فرعون بھائی کیسے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہوں۔ بولے کہ آپ خدا ہو؟ بولے بدبخت تو نہیں تو یہ سارا معاملہ کرایا ہے خدا نے۔ بولے سب خدا ماننے لگے، ہاں میں نہیں مانتا آپ کو۔ تو نہیں مانتا؟ بولے ایک کام کرو گے تو مان لوں گا۔ اب فرعون اٹھ کر کے بیٹھ گیا بستر پہ، بولا کہ شیطان مجھے مان لے، یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا بھائی، اگر یہ مجھے مان لے بڑی بات ہے۔ بولے بول کیا کرنا ہے؟ بولے یہ آپ کے باغ میں انار لگا ہوا ہے، ہاں درخت میں، اسے توڑ دو، خدا مان لوں گا۔ فرعون نے کہا اتنا آسان؟ اس نے ہاتھ اٹھایا، توڑ دیا۔ بولے ایک بات ابھی اور باقی ہے، جیسے توڑا نا ویسے جوڑ کے بتاؤ۔ بولے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں، پتا چلا باطل توڑ سکتا ہے جوڑ نہیں سکتا، باطل توڑ۔ دیکھو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ آپ چاند کو توڑ دیں، حضور نے توڑ دیا، جوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کہا ان کی کیا شرط؟ ابو جہل نے کیا کہا؟ چاند ٹکڑے کریں آپ، حضور نے ٹکڑے۔ بھائی اگر حضور ٹکڑے چھوڑ دیتے تو آج تو اپنا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا نا کہ یہ حضور نے ٹکڑے کیے ہیں نا، لیکن حضور نے ٹکڑے رہنے نہیں دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توڑنا تو سب کو آتا ہے مگر جوڑنا یہ صرف حق والوں کی نشانی ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، جو چیز توڑتی ہے وہ جوڑتی نہیں ہے۔ جیسے چھری کا کام توڑنا ہے، چھری کاٹتی ہے جوڑ نہیں سکتی، اور سوئی دھاگا جوڑتا ہے توڑ نہیں سکتا۔ لیکن حضور کی انگلی شریف کی کیا شان ہے؟ توڑا کافروں کے کہنے پہ، جوڑا اپنی مرضی سے، اور اسی انگلی سے جوڑا۔ تو پتا چلا جوڑنے والے بنو، 2 خاندان میں ٹکڑے ہو جوڑو، اللہ کو جوڑنا پسند۔